اور ناظرین اب بات کریں گے چراغ تلے اندھیرا کی ایک اہم ترین مثال کی۔ ناظرین چراغ تلے اندھیرا وفاقی وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی کے آبائی گاؤں میں اسکول تباہالی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بونگا مالا میں واقع اسکول کی چار دیواری سرے سے موجود ہی نہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، مویشیوں کا قبضہ، پانی کی عدم دستیابی، طلبہ کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پھول نگر کا نواحی گاؤں بونگا مالا وفاقی وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی کا آبائی گاؤں ہے اور وہ اکثر گاؤں آتے رہتے ہیں، مگر نہ جانے انہیں اپنے گاؤں کا گورنمنٹ پرائمری اسکول کیوں دکھائی نہیں دیتا، جہاں اسکول کی چار دیواری سرے سے موجود ہی نہیں، جس کی وجہ سے بااثر لوگوں نے بے دھڑک مویشی اسکول میں باندھ کر اسے باڑا بنا دیا۔ اسکول میں 86 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو صرف 2 استاد پڑھاتے ہیں، جنہوں نے آپس میں باری باندھ رکھی ہے۔ دنیا نیوز کی ٹیم جب اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے بونگا مالا کے پرائمری اسکول میں پہنچی تو بااثر زمینداروں نے اپنے مویشی کھول کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دی۔ اسکول ٹیچر محمد صادق نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اصل مسئلہ صرف چار دیواری ہے، جس کے متعلق اے ای او مرکز سرائے مغل اور ڈی ای او قصور کو متعدد بار آگاہ کیا گیا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ کام یہاں آتے ہی رہتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہ یہ صرف یہی وجہ ہے کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ چار دیواری بن جائے گی پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ طلباء اور گاؤں کے مکینوں نے دنیا نیوز سے بات چیت میں کہا کہ اسکول میں سے گندگی کے ڈھیر اٹھائے جائیں، چار دیواری تعمیر کی جائے۔ طلباء نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ انہیں اسکول میں کمرے اور ڈیسک فراہم کیا جائے۔ ہمارے اسکول کی چار دیواری نہیں، ہمیں چار دیواری بنا کر دو۔ یہ جانور اسکول کے اندر نہیں ہے لیکن سائڈ پر ہیں، دیواروں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسے لگتا ہے۔ اور ڈیسک وغیرہ نہیں، ہم نیچے بیٹھتے ہیں اس لیے ڈیسک وغیرہ کی ڈیسک وغیرہ ہونے چاہیے جی۔ جو جانور ہے نا، یہ چار دیواری ہو تو یہ باہر ہوں گے تو یہ اندر باندھے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں باہر باندھنا چاہیے۔ دنیا نیوز نے جب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نوید چودھری سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اسکول کے لیے آنے والی گرانٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم امجد میو کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار دیواری کی تعمیر کا کام اگلے ماہ شروع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین ڈاکٹر لطیف کے ساتھ ملک عبدالرزاق، دنیا نیوز، پھول نگر۔ وفاقی وزیر تعلیم کا آبائی حلقہ اور تباہال اسکول اب چراغ تلے اندھیرا کی اس سے بہترین مثال اور کیا دی جا سکتی ہے؟ اسی حلقے سے منتخب رکن اور پھر تعلیمی شعبے کے سربراہ ہونے کے باوجود اس علاقے میں اسکول کی تباہالی پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ ارباب اختیار اس صورتحال کا نوٹس لیں گے اور طلباء کو کم از کم اتنی سہولتیں تو ضرور فراہم کریں گے کہ وہ تعلیم کا سلسلہ برقرار ہی رکھ سکیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں صبح پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ لاہور روڈ اسلام پورہ بائی پاس پر واقع پنجاب جنرل اسپتال کے نان کوالیفائڈ عملے اور ڈاکٹروں کی غفلت سے اپینڈکس کی مریضہ دوران آپریشن جاں بحق ہو گئی۔ جڑامالہ کے پنجاب جنرل ہسپتال میں ڈاکٹر عملے کی مبینہ غفلت سے اپینڈکس کی مریضہ نوجوان لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ ورثاء نے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جڑامالہ لاہور روڈ پر واقع اڈا چکو موڑ سٹاپ کے قریب جھگیوں میں رہائش پذیر غریب اور مجبور جاوید کی 17 سالہ بیٹی رفیہ کو اپینڈکس کی درد محسوس ہوئی۔ غریب باپ اسے پنجاب جنرل ہسپتال لاہور روڈ جڑامالہ لے آیا، جہاں عملہ اور ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کی 15,000 روپے فیس طے کی، جس پر اس نے لوگوں سے ادھار رقم مانگ کر 7,500 روپے ادا کیے، جبکہ خون کی بوتل کے 1,200 روپے علیحدہ وصول کیے گئے۔ ہسپتال کے عملے اور ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے اس کی بیٹی دوران آپریشن جاں بحق ہو گئی۔ کارروائی سے بچنے کے لیے عملے نے اسے الائڈ ہسپتال فیصل آباد لے جانے کے لیے کہا اور اس کی جھگیوں میں چھوڑ دیا اور دھمکی دی کہ اگر کوئی کارروائی کی تو تجھے جان سے مار دیں گے۔ جاں بحق ہونے والی لڑکی کی اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو شادی تھی۔ ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور ڈی سی او فیصل آباد سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ ہسپتال کے عملے کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یاد رہے کہ قبل ازیں اسی ہسپتال میں متعدد افراد دوران آپریشن زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہسپتال کو چلانے والا ڈاکٹر اسلم محکمہ صحت کے رورل ہیلتھ سینٹر ڈیوٹی دینے کی بجائے سارا دن پرائیویٹ ہسپتال میں گزارتا ہے۔ کوئی میرا چارنے بچہ میرے کے کوئی نہیں تھی تین میرے گھر تے آپریشن کر کے انہوں نے بچی میری مارتی ہے، میں کہنا بچی مر گئی، مینوں کہندے نہیں بچی ساہ ہے تے اسی لائٹ لے کے چلے آگے، وہ لائٹ بھی جناب نہیں سانو دس کے تے سانو ایتھے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے والے شدید زخمی تاجر کی مدد کی بجائے اس سے درخواست لکھنے کے لیے 200 روپے مانگنے والے تھانہ محرر کو وردی سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ مرید کے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے والے شدید زخمی تاجر سے درخواست لکھنے کے 200 روپے مانگنے والا تھانہ محرر وردی سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ مرید کے ٹاؤن میں ڈی ایس پی اور سول جج کی رہائش گاہ کے سامنے ڈاکوؤں نے تاجر شیخ محمد الیاس کو لوٹ لیا، جبکہ مزاحمت پر وحشیانہ تشدد کر کے انہیں شدید زخمی بھی کر دیا۔ شیخ الیاس جب مدد اور قانونی کارروائی کے سلسلے میں تھانہ سٹی مرید کے گئے تو ڈیوٹی پر موجود نائب محرر یوسف نے ان سے درخواست لکھنے کے 200 روپے مانگے،
جس کا DIG رائے الطاف حسین نے سخت نوٹس لیا اور DSP مرید کے لیاقت گرایا کو انکوائری اور تاجر کی فوری مدد کا حکم دیا، جن کی ہدایت پر DSP نے تھانہ سٹی کے نائب محرر یوسف کو تاجر کے سامنے تھانہ صدر کے حوالات میں بطور سزا وردی سمیت بند کر دیا اور تاجر کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ 4 افراد نے نوجوان حجام کو گھر بلا کر تشدد کرنے کے بعد سر کے بال، بھویں اور داڑھی مونڈ دی۔ نوائی گاؤں چک نمبر 226 جیم بیج بھروانہ کے رہائشی 20 سالہ نوجوان سیف اللہ والبشیر احمد نے ابتدائی پولیس رپورٹ کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بوانا میں الزام لگایا کہ وہ گزشتہ روز گاؤں میں 2 افراد کی حجامت کروانے کے بہانے ساتھ لے جانے والے مسلح افراد نے اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس طرح کی مدد سے سر کے بال، داڑھی اور بھویں بھی صاف کر دی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں حافظ آباد۔ منشیات فروش میاں بیوی سے 5 کلو افیون برآمد، 1 تولہ افیون مانگنے والوں کا تھانے میں تانتا بن گیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے بدنام منشیات فروش اعظم ولد محمد علی راجپوت سے 3 کلو 200 گرام، اس کی بیوی بلکیس بی بی سے 1 کلو 700 گرام افیون، جبکہ ان کے ساتھی عدیل سے 1 کلو اور الیاس موچی سے 250 گرام افیون برآمد کر لی۔ ملزمان سے 80,000 روپے بھی برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اعظم موٹر سائیکل پر اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا کر مختلف ٹھکانوں پر تھوک کے حساب سے افیون فروخت کرتا تھا۔ اس کے مطابق علاقہ غیر سے لوگ اس کو منشیات فراہم کرتے ہیں۔ اعظم واحد منشیات فروش ہے جس سے افیون برآمد ہوئی، ورنہ زیادہ تر ہیروئن اور چرس ہی برآمد ہوتی ہے۔ اتنی مقدار میں افیون پکڑی جانے کی خبر پھیلنے پر انچارج تھانہ سٹی سید عارف شاہ کو فون کالز کا تانتا بن گیا اور ہر کوئی دوائی بنانے کے لیے 1 تولہ افیون کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قتل کے ملزمان کو بے گناہ قرار دینے پر ورثاء کا احتجاج، GT روڈ بلاک کر دیا۔ گجرات کے محلہ نعمت پورہ کے رہائشی مہتاب کو 4 دسمبر 2010 کو سرعام قتل کر دیا گیا تھا، جس پر ورثاء کی درخواستوں پر مقدمہ درج ہوا۔ پولیس نے ملزمان گرفتار کیے مگر اب انہیں ہی بے گناہ قرار دے دیا ہے، جس پر مقتول مہتاب کے ورثاء نے آج GT روڈ پر ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کر دی۔ خواتین نے سینہ کوبی کی اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ ورثاء نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا کہ SHO خود ملزمان کو گھر چھوڑ کر گیا ہے اور انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو ان کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ بنا دیا جائے گا۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ جب تک ان کی داد رسی نہیں ہوتی وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ مقتول 2 بچوں کا باپ بتایا جاتا ہے۔ دانش اسکول میں کرپشن کے خلاف پریس کلب بہاول نگر کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی اور DC آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا گیا، جس میں سیاسی قائدین اور عوامی نمائندوں، تاجروں اور مختلف محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پریس کلب بہاول نگر کے ارکان اور مختلف قومی اخبارات کے رپورٹر اور ٹی وی چینلز کے نمائندگان گزشتہ دنوں بہاول نگر سے 35 کلومیٹر دور دانش اسکول میں مبینہ کرپشن کی کوریج کے لیے پہنچے۔ انہوں نے بیگار کے لیے وہاں پر موجود سرکاری محکموں کے ملازمین سے انٹرویو لیے اور عمارت کی ٹوٹ پھوٹ کی ویڈیو بنائی، جس پر پروجیکٹ ڈائریکٹر دانش اسکول TOR عبدالسلام عارف سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے ٹی وی ٹیم سے کیمرے چھین لیے اور انہیں 4 گھنٹے اپنی تحویل میں رکھا، جس پر ضلع بھر کے صحافیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پریس کلب بہاول نگر کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی اور DCO آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے رکن سمینہ نوید، جمعیت علماء اسلام فے کے ضلعی امیر حافظ سراج اخون، مسلم لیگ نون کے سٹی صدر یاسین صدیقی نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کرپٹ DOR عبدالسلام عارف کی معطلی اور ضلع بدری تک احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان کیا۔ اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دیکھیے گجرانوالہ میں نجی یونیورسٹی کے 2nd کانوکیشن کی تقریب، طلباء اور طالبات میں 14 گولڈ اور 8 سلور میڈلز تقسیم کیے گئے۔